اب جو بھی فیصلہ آئے گا مشکوک ہوگا تو پھر ہم بھی حمایت واپس لے لیں گے، پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو کیا پیپلز پارٹی حکومت سے حمایت واپس لے گی؟ یہ جو یار دوست طاقتور حلقوں سے مل کر آتے تو وہ کہتے ہیں وہاں تو بلاول بھٹو کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ خطرات حکومت کی طرف منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، خطرات ٹل رہے ہیں عمران خان صاحب کے سر پر سے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو بڑی خبریں ہیں، ایک خبر حکومت کے لیے ہے اور حکومت کے لیے بری خبر ہے، تنازع کی خبر ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خطرات حکومت کی طرف منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، منڈلا چکے ہوئے حکومت کی طرف۔ اور دوسری خبر عمران خان صاحب کے لیے ہے، خطرات ٹل رہے ہیں عمران خان صاحب کے سر پر سے۔ سزا کا خطرہ تھا، کل سزا سنائی جانی تھی عمران خان صاحب کو، مگر خبر یہ آ رہی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے جو کل تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا تھا، دوسری بار تاریخ تبدیل کی گئی تھی، اب تیسری بار تاریخ تبدیل کر لی گئی ہے۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں سامنے آ جائے گا، لیکن خبر کے مطابق اب وہ فیصلہ سنایا نہیں جا رہا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ وجوہات رکھوں گا، اور پھر جو حکومت جن خطرات سے دوچار ہے یا حکومت کے سر پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ پہلے میرا خیال ہے بات کر لیتے ہیں حکومت کو جو خطرات منڈلا رہے ہیں یا تنازعات کا جو حکومت شکار ہو رہی ہے اس کا ذکر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، تب کسی کو بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملات جو ہیں وہ بہت گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اس وقت میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور اس کے میرے ویلاگ کے پبلک ہونے کے بعد شام کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کینالوں کے معاملے پر، جو 6 کینال جو چولستان کو آباد کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں دریائے سندھ سے۔ اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ جی حکومت اور پیپلز پارٹی یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں معاملات گڑبڑ ہیں، اور اصل خطرہ حکومت کو وہاں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ووٹ پر کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی فیصلہ سازی میں اس طرح شامل نہیں ہے، لیکن ووٹ تو پیپلز پارٹی کا ہے۔ بجٹ پاس کروانی ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہے، قانون پاس کروانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کل کلاں تحریک عدم اعتماد کسی شکل میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی لائے تب بھی حکومت کو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی، یا پیپلز پارٹی نے حمایت واپس لے لی جس کی دھمکی دی گئی ہے، اب باضابطہ دھمکی آ گئی ہے تو بھی حکومت خطرے میں۔ تو میں نے گزارش یہ کیا کہ حکومت کو اصل خطرہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ اب باقی معاملات تو چل ہی رہے تھے، پی ایس ڈی پی میں پنجاب کے حوالے سے اختلافات وہ تو بہت آگے نکل گئے ہوئے، بلکہ وہ معاملات تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی دسترس سے بھی باہر ہیں، جو پنجاب میں پیپلز پارٹی چاہتی ہے، وزیر اعظم صاحب وہ ان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن وہاں وزیر اعظم صاحب کے بھی پر جلتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب بھی خاموش۔ لیکن جہاں وزیر اعظم صاحب کا اپنا اختیار ہے وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کو شکوہ شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے پورا نہیں کیا جاتا۔ پی ایس ڈی پی موٹر ویز کا معاملہ ہے، ایون اب ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی تحریک اٹھانے کی کوشش کی ہے حکومت کے خلاف، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات کے خلاف۔ اب وہ اٹھتی ہے نہیں اٹھتی، پیپلز پارٹی خاموش ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن معاملہ بڑا سنگین، دکھتی رگ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چند دن پہلے چھیڑی تھی، حکومت کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی۔ تو وہ کون سی دکھتی رگ ہے میں اس پر بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یہ جو معاملہ نیا تنازع ہے، حکومت نے جو ہے وہ فیصلہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں ایک اتھارٹی کی منظوری دی گئی، وہ اتھارٹی ہے پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی۔ اب چند دن پہلے اس کی منظوری ہوئی اور ماہر قانون فروغ نسیم نے اس کا جو تیار کرنے کا ان کو کہا گیا تھا، جو ایکٹ کے ذریعے اتھارٹی بننی تھی، تو اس میں جو ہے وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ، پورٹ قاسم اتھارٹی اور گوادر پورٹ اتھارٹی میں جو پروفیشنل چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری نیشنل لاجسٹک سیل کو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے کاروباری ماڈل تیار کرنے کی ان کو ہدایت کی گئی تھی۔ تو ایک مطلب پورٹ سے متعلق یہ سارا معاملہ، بندرگاہوں سے متعلق، اور کیونکہ بندرگاہوں کا زیادہ تر نظام سندھ میں ہے، بلوچستان گوادر بندرگاہ بھی اسی طرح آپریشنل نہیں ہے، لیکن بہرحال اب وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، مرکز میں پیپلز پارٹی کا ووٹ حکومت کو۔ تو اب اس اتھارٹی کے قیام پر پیپلز پارٹی کے ترجمان سیکرٹری اطلاعات
شازیہ مری صاحبہ نے ایک بھڑکیلا سا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر اس طرح چلے گا تو پھر ہم بھی حمایت واپس لے لیں گے, پھر حکومت ختم ہو جائے گی. سیدھا سیدھا ایسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بجٹ سے پہلے یہ بات ضرور کی تھی. جو حکومت کے قیام کے فوراً بعد جو بجٹ تھا, فروری میں حکومت قائم ہوتی ہے اور جون میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے, تو بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ پیش ہونے کے بعد کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ اپنی منمانی کریں گے, ہمارے منصوبے بجٹ میں شامل نہیں کریں گے, پی ایس ڈی پی کے متعلق جو ہم سے آپ نے وعدے وعید کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کریں گے, سندھ میں سڑکیں نہیں بنائیں گے, یا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان سے پوچھے بغیر آپ اسکیمیں چلائیں گے, بلوچستان کو حصہ نہیں دیں گے, کے پی کے میں جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں وہ نہیں ملے گا, تو پھر ہم بھی ٹھیک ہے, پھر ہم ووٹ نہیں کرتے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا. پھر شیخ اناس کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, دکھتی رگ پر میں بعد میں آتا ہوں. تو اب اتھارٹی کے اوپر شازیہ مری صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پاکستان میری ٹائم سی پورٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے اس کی ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اس معاملے پر. اور انہوں نے کہا کہ جی جو قائم کی جا رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی اتھارٹی کے قیام کے فیصلے پر حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی دونوں کو بے خبر رکھا گیا. جس دن حمایت ختم کر دیں گے وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے اس معاملے پر. 11 ماہ گزر گئے ہیں اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں بلایا گیا, اور آئین کی مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جس میں صوبے انوالو ہوتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح کے فیصلے ظاہر ہے نہ کسی صوبے کو اگر اعتراض ہے تو اس کو حل کرنے کا یا جو اس کا فیصلے کا فائنل فورم ہے وہ ہوتا ہی مشترکہ مفادات کونسل ہے. تو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں, 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے, جن صوبوں میں پورٹ ہے, اور ہم وفاق میں اپنا بھاگیدار ہیں, اقتدار میں ووٹ ہے ہمارا, تو ہم سے پوچھے بغیر آپ یہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں. بات تو اصلی طور پر ٹھیک چلے, وزیر اعظم صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی پورٹس جو ہیں وہ تو وفاق کا میٹر ہے, آپ اس میں کیوں اپنا ٹانگ گڑا رہے ہیں, تو آپ اپنا نہ کریں, پیپلز پارٹی کو کہیں گے. لیکن بات تو جب مشترکہ مفادات کونسل کی آ جاتی ہے تو وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت یا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہاں پر آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دینا داستی نظر آ رہے ہیں. نہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس بلائے گئے تھے نہ اب بلائے جا رہے ہیں. تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں. اصل خطرہ حکومت کو یہاں سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے. میں پیپلز پارٹی حمایت واپس لے گی یا نہیں لے گی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. جو میں نے کہا کہ ایک دکھتی رگ جو ہے وہ ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ ایک پرانا طریقہ رہا ہے ہماری پاکستان کی ریاست کا, اسٹیبلشمنٹ کا, اور مسلم لیگ نون بھی سمبھاؤ اسی طریقے پر چلتی رہی ہے. وہ میں نے کئی بار مثال دی ہے کہ جی لاہور میں بسنت خوبصورت تہوار تھا, مطلب پوری دنیا آتی تھی, انویسٹمنٹ ہوتی تھی, پیسہ آتا تھا, دنیا سافٹ امیج جاتا تھا پاکستان کا کہ یار پاکستان میں آپ جائیں تو بڑا خوبصورت ایک شام منائی جاتی ہے, اپنا وہاں موسیقی کے پروگرام بھی ہوتے ہیں, بوکاٹا بھی ہو رہا ہوتا ہے, روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا ہے لاہور کا آسمان, اور خوبصورت جو ہے وہ پتنگ آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں, میوزک کی آوازیں ہو رہی ہوتی ہیں, شاندار قسم کا. یعنی دنیا کے چند خوبصورت اور زندگی سے بھرپور جو تہوار ہے اس میں بسنت بھی تھا. ظالموں نے دھاتی ڈور استعمال کر لی, تندی ڈور استعمال کر لی, گردنیں کٹنا شروع ہو گئی, اور پھر حکومت نے کہا کہ بسنت پر ہی پابندی لگا دو. پابندی لگا دی گئی, پرویز مشرف کے دور میں لگی اور پھر اس کو کنٹینیو کیا گیا, بجائے اس کے کہ جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ان کو بند کرنے کے بسنت بند کر دی گئی. یہی کچھ انٹرنیٹ کے معاملے پر ہو رہا ہے. بھائی لوگ شرپسند, وہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد جن کو کہا جاتا ہے اپنا ہمارے فوج کے ادارے کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے, وہ دندناتے پھر رہے ہیں انٹرنیٹ بند, ٹویٹر بند, فائر وال لگا دو, سلو کر دو, اور پھر خواب دیکھ رہے ہیں ہم ڈیجیٹل نیشن ہونے کا, بل بنا رہے ہیں ڈیجیٹل نیشن بنے گے ہم. تو پھر ڈیجیٹل نیشن انٹرنیٹ کے بغیر تو نہیں بن سکتے. ابھی پچھلے دنوں اپنا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں پلوشا خان صاحب کی صدارت میں جو کہ اجلاس ہوا,
اور اس میں جو چیئرمین پی ٹی اے تھے وہ میجر جنرل صاحب حفیظ الرحمان صاحب، ان کو بلایا گیا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی کہ آئیں نا بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان 97 نمبر پر ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں، 97 نمبر پر دنیا کے ممالک میں. اور اگر آبادی کے حساب سے دیکھیں گے، ہم ضرورتوں کے حساب سے دیکھیں گے تو ہم دنیا میں ٹاپ پر ہیں، تو کوئی بہت زیادہ پیچھے نہیں ہے. لیکن کرپشن پر بھی ہم ٹاپ پر ہیں، بد اخلاقیوں پر بھی ہم ٹاپ پر ہیں. لیکن جہاں آتا ہے انصاف کا معاملہ ہم سب سے نیچے، معیشت کا معاملہ ہم سب سے نیچے. دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے جو آج کی ضرورت ہے انٹرنیٹ کی، اس میں بھی ہم سب سے نیچے. تو اس معاملے کو لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ یونیورسٹی میں اور آئی بی اے سکھر میں ایک کنوکیشن سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا نوجوانوں کو کہ یہ میرا ساتھ دیں، ہم اپنا ڈیجیٹل رائٹس بل لائیں گے. میں ایک تحریک چلا رہا ہوں تاکہ ہم انٹرنیٹ کی سپیڈ وہ لیں جو دنیا جہان میں ہے، تاکہ پابندیاں فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر یہ نہ ہوں، تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کر سکیں. مطلب یہ واحد ذریعہ ہے جس سے مطلب کوئی فیکٹری لگے گی تو حکومت وہاں بجلی دے، وہاں حکومت روڈ بنا کر دے، وہاں حکومت سبسڈی دے، بڑا کچھ دیتی ہے حکومت. لیکن اگر انٹرنیٹ کے ذریعے نوجوانوں کو ایک لیپ ٹاپ دے دیں، بجلی اور انٹرنیٹ کی ان انٹرپٹیڈ سروس چلتی رہے، تو نوجوان کروڑوں اربوں ڈالرز آپ کو پاکستان میں لا کر دیں گے، ٹیکس بھی دیں گے اور زر مبادلہ بھی آئے گا اور پاکستان دنیا میں ترقی بھی کرے گا. تو جہاں حکومت کو بہت زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند سہولتیں دینی ہیں، وہاں حکومت جو ہے وہ انٹرنیٹ کو گانڈ لگا کے نا، وہ جو ہوتا ہے گرا لگا کے بیٹھ جاتی ہے حکومت، اس سے لو کر دو انٹرنیٹ. تو یہ دکھتی رگ ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے چھیڑی ہے. تو حکومت میں اور پیپلز پارٹی میں، یعنی اتحاد پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں ہر ایک معاملے پہ تنازع ہے. پنجاب کو لے کر جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کے پر جلتے ہیں، پنجاب میں وزیر اعظم صاحب باتیں وعدہ کرتے ہیں اور جب کمیٹی آتی ہے پنجاب میں حکومت کے پاس، وہ کہتی ہے چاہے وزیر اعظم صاحب کو کہیں ہم نے تو عمل نہیں کرنا. یعنی گورنر پنجاب جو ہے ان کے کہنے پر ایک چھوٹا سا تبادلہ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی بیچارے بیٹھ کر، ابھی انہوں نے وہ جو فیصل آباد یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی میں کچھ پروموشنز ہوئے تھے یا کچھ پوسٹنگز ہوئی تھیں، وہ انہوں نے ضرور کلعدم کر دی، اور اس میں بھی خیر آگے چل کے کیا ہوتا ہے الگ بات ہے. تو یہ معاملات چل رہے ہیں پیپلز پارٹی میں اور حکومت میں. اور اگر شازیہ عمری صاحبہ کے بقول کہ ہم حکومت سے حمایت جس دن واپس لیں گے حکومت ختم ہو جائے گی، تو کیا پیپلز پارٹی حکومت سے حمایت واپس لے گی؟ تو میری نظر میں نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. خیر ممکن نہیں ہے کو تو میں چلے اس کو میں ایسے کہہ لیتا ہوں کہ اس کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی نظر ہے 2029 پر. ابھی ریسنٹلی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر جو بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا تھا، خاص طور پر کینالز کے معاملے پر، پانی کے معاملے پر، تو صدر زرداری صاحب نے ان کے خطاب کے اوپر کہا تھا کہ جی میں آپ کو یہ سارے حقوق دلوا دوں گا، کسی کا حق میں چھیننے نہیں دوں گا، پانی ہو یا گیس کا حق ہو. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سسٹم کو آگے تک لے کر جانا چاہے گی. اگر مسلم لیگ نون کا کسی موقع پر تھک ہار گئی کہ نہیں جی ہم تو ہماری پاپولرٹی بھی ختم ہو گئی ہے، ہم ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ، اتحادیوں کی بلیک میلنگ، جو بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ ہم تھک گئے ہیں اور مسلم لیگ نون حکومت سے جان چھڑانا چاہے بھی، تب بھی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو پکڑ کر 2029 تک لے کر جانے کی کوشش کرے گی. کیونکہ تب تک پیپلز پارٹی پنجاب میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرے گی، جس کا مطلب امکان بہت کم نظر آ رہا ہے. لیکن اگر مکمل فل ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کو دیں گے، صدر زرداری صاحب دیں، چلے صدر نہیں دیتے تو بلاول اور آصفہ اگر پنجاب کو مکمل ٹائم دیتے تو پھر شاید پیپلز پارٹی کے کوئی امکانات بنے. لیکن بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی. تو 2029 تک پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ لے کر جائے. اور ویسے بھی جو خبریں آتی ہیں، جو یار دوست طاقتور حلقوں سے مل کر آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہاں تو بلاول بھٹو کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جی ان ہاؤس تبدیلی اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کا سوچا جا رہا ہے، یا بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے ریزائن لے کر پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی. اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں نا، تو اس کے پیچھے وہی میل ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ ہمارے دوست، یار دوست، بھائی لوگوں سے بلاول بھٹو کی اور پیپلز پارٹی کی تعریف سنتے ہیں تو وہ یہ نتیجہ بنا لیتے خود ہی کہ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، بلاول بھٹو وزیر اعظم آنے جا رہے ہیں. اچھا ایسا بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا. 29 تک پیپلز پارٹی جائے گی اسی طرح کے تنازعات کے ساتھ،
اسی طرح حکومت کو دبوچ کر بھی رکھے گی اور حکومت کو آگے چلنے بھی دے گی کہ چلتے رہے 2029 تک جائے۔ ایک تو یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دوسرا معاملہ، کل فیصلہ آنا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، اور یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی کے اوپر، اور اس میں عمران خان صاحب کو 13 دسمبر 2023 کو نیب نے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی تھی۔ کچھ 17 دن تک نیب عمران خان صاحب سے تفتیش کر چکا، پھر کچھ 4 جج اس میں تبدیل ہوئے ہیں۔ جو نیب کے گواہان تھے، کوئی جو لسٹ تھی 56 کی، اس میں سے کوئی 24 نیب نے وتھڈرا کی، کوئی 35 کے قریب نیب کے گواہان کی اس میں جو ہے وہ گواہیاں ہو گئی تھی ریکارڈ۔ عمران خان نے اور بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں گواہی دینی۔ اس جج جو جنہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، ناصر جاوید رانا صاحب، اس سے پہلے جج محمد علی ولایت صاحب تھے، اس سے پہلے ناصر جاوید رانا صاحب تھے، اور ایک اور جج بھی رہے ہیں میرا خیال ہے، کوئی 4 جج یا 3 جج اس میں چینج ہوئے۔ تو فائنلی 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور فیصلہ محفوظ کر کے 23 دسمبر کو سنانے کا اعلان کیا گیا تھا، سوموار تھا۔ اسی دن حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کا پہلا سیشن تھا، جس میں پی ٹی آئی کے صرف 3 لوگ آئے تھے، حکومت کی تو پوری کمیٹی تھی، اور پھر کہا گیا تھا کہ جی ہمارے باقی لوگ تو ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، تو کوئی اگلی میٹنگ رکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ میٹنگ جو ہے 2 جنوری کے لیے چلی گئی، جو اب گزشتہ دنوں ہو گئی، اور 23 دسمبر کو جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ 6 جنوری تک چلا گیا۔ کہا گیا کہ جی وہ جج صاحب نے بھی فیصلہ لکھنا ہے، کوئی ڈیٹیل سامنے لانی ہے، کوئی مطلب سارا ایک ایک چیز لکھنی ہے تاکہ کوئی لکوناز نہ رہے، بڑا محنت کے ساتھ فیصلہ لکھنا ہے، طویل سماعتیں ہوئی ہیں، 1 سال تک مقدمہ چلتا آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب پھر اچانک 6 ذرائع سے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں جیو کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ وہ پھر جج صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، نئی تاریخ، جب تک آپ تک میرا ویلاگ پہنچے تب تک شاید نئی تاریخ کا اعلان ہو جائے۔ لیکن ابھی سورسز سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ جو ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ جی میں نے نہیں سنانا۔ آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا پتہ ہے، القادر ٹرسٹ کیس، ملک ریاض کا پیسہ این سی نے لندن میں پکڑا کہ پاکستان کے لوٹ کا مال ہے، واپس لے جائیں۔ عمران خان صاحب نے ڈیل ڈول کر کے ملک ریاض سے زمینیں لے لیں، اور ملک ریاض کا پیسہ ملک ریاض کو دے دیا، وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کے جرمانے کے اکاؤنٹ میں، وہ وہاں چلا گیا۔ آپریٹ شٹ کیس ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو وہ پیسہ گھر تھوڑی لے گیا تھا، کوئی زمینیں میں گھر تھوڑی لے گیا ہوں، پیسہ سرکار کے خزانے میں آ گیا، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیسہ ملک ریاض کے خزانے میں گیا، اور زمینیں میں نے ٹرسٹ کے لیے لی۔ تو وزیر اعظم ٹرسٹ کے لیے زمینیں نہیں لے سکتے، ٹرسٹ چلا نہیں سکتے، لیکن بہرحال جو بھی ہے، اب اس میں اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، اس نے معاملات کو کر لیا مشکوک اس طرح کہ بھائی حکومت جانے، پی ٹی آئی جانے، مذاکرات ہوتے رہے، اگر تو مقدمہ اور اس کی سماعت اور پروسیکیوشن اپنا کیس پلیڈ کر پایا یا نہیں کر پایا، عمران خان کو سزا ہوتی ہے، عمران خان بری ہوتے ہیں، بشریٰ بی بی کو سزا ہوتی ہے یا بشریٰ بی بی بری ہوتی ہیں، عدالت اپنا فیصلہ دے، باقی قسمانو کھاندے رہے۔ لیکن اگر مذاکرات کے بعد جس دن مذاکرات ہونے تھے اس دن فیصلہ آنا تھا، اس دن تاریخ تبدیل کر دی گئی، اور اب پھر جب خبریں چل رہی ہیں کہ جی مذاکرات جو ہے وہ اپنا ہوں گے، آگے چلیں گے، عمران خان کی ڈیمانڈ، پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ، حکومت کی ڈیمانڈس اپنی جگہ، لیکن ایک بار پھر اگر جج صاحب نے تاریخ تبدیل کر لی ہے تو معاملہ تو مشکوک ہو گیا، پھر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک سینئر ریٹائرڈ جج سے ان کو فون کیا، میں کہا کہ کیا معاملہ ہے، اتنا عرصہ کیوں لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بیک ڈور کوئی رابطے شابطے چل رہے ہوں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، یعنی مذاکرات کو کسی نہج پر لے کر جانے، کامیاب کرنے یا پی ٹی آئی کو ایکسپوز کرنے، ریزن جو بھی ہو، لیکن اصل اس کے پیچھے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس۔ تو جب عدالتوں کے فیصلوں پر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی وجہ سے ڈیلے ہونے کا شک پڑے تو پھر یہ عدالتوں کے اوپر بڑا سوال ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کو جینوئنلی، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اس معاملے میں ان کی بچت نہیں ہے، 14 سال سزا ہو سکتی ہے ان کو، اوپننٹ شٹ کیس ہے، لیکن اب اگر جینوئنلی عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے گی تب بھی مشکوک ہو گیا معاملہ۔ بھائی جج صاحب فیصلہ سنائیں، وہ ادھر جانے، ان کا کام جانے، یا پھر ریزننگ دیں پراپر تحریری طور پر کہ بھائی یہ اتنا میں نے اتنی سماعتیں کی ہیں، اتنی چیزیں ہیں، 2-3 جج بدلے، یہ ہوا وہ ہوا، مجھے چیزیں دیکھنے اور فیصلہ لکھنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ اس کے لیے جج صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن کوئی ریزننگ سامنے آنی چاہیے. نہیں آئے گی تو عمران خان بری بھی ہوں گے، اور اگر میرٹ پر بری بھی ہو رہے ہوں گے تو بھی فیصلے پر شک کیا جائے گا. اب جو بھی فیصلہ آئے گا مشکوک ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.